ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 126۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل، اے میرے رب بنا، ھذا بلدن، اس شہر کو، آمناً، امن والا، وارزق، اور رزق عطا فرماؤ، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں سے، من آمن منہم، جو کوئی ایمان لائے ان میں سے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، قالا، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وما کفر، اور جو کوئی کفر کرے یا انکار کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ، بس میں اس کو فائدہ دوں گا، قلیلاً، تھوڑا سا، ثم، پھر، اضطرہ، اس کو مجبور کر دوں گا، الی، عذاب النار، دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، رب، اے میرے رب، رب اجعل، بنا، ھذا بلدن، اس شہر کو، آمناً، امن والا، وارزق، اور رزق دے یا روزی دے، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں سے، من آمن منہم، جو کوئی ایمان لائے ان میں سے، باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور یوم آخرت پر، قالا، کہا اللہ تعالیٰ نے، وما کفر، اور جو کوئی کفر کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ، بس اس کو میں نفع دوں گا، قلیلاً، تھوڑا سا، ثم، پھر، اضطرہ، اس کو مجبور کر دوں گا، الی عذاب النار، دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بڑی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، یہ خانہ کعبہ، یہ مکہ شہر جو ہے، اس کو امن والا بنا دے، اس شہر میں امن ہی امن ہو، کوئی جو ہے نا لڑائی جھگڑا، یہ کوئی اس چیز اس شہر میں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے روزی دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اس شہر کو جو ہے نا امن والا بناتا ہوں، اور اس کے شہر والوں کو جو ہے نا رہنے والوں کو پھلوں سے رزق بھی دیتا ہوں، اور جو کوئی روز آخرت پر اور مجھ پر ایمان نہیں نہ لائے گا، اس کو میں تھوڑا سا تو نفع دوں گا، پھر اس کو میں ایسا مجبور کر دوں گا، ایسا لاچار کر دوں گا کہ وہ جو ہے نا وہ سسک کے دوزخ کی طرف جو ہے نا اس کا لوٹنا ہوگا، اور وہ بڑی ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے مکہ شہر کو امن والا بنایا۔ آپ جو ادھر سے حاجی آتے ہیں، جو عمرہ کر کے آتے ہیں، ذرا ان کی دلی کیفیت پوچھا کریں کہ بھائی اس شہر میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں۔ وہ یہی بتائیں گے کہ یار ادھر تو امن ہی امن، سکون ہی سکون، کوئی پریشانی نہیں، ہم تو ادھر جا کے اپنا آپ اپنی پریشانیاں، کاروباری حالات، کاروباری ٹینشنیں، سب کچھ بھول گئے تھے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے جو دعا قبول کی ہے نا، یہ اس کا اثر ہے، اور اس شہر میں ہر قسم کا پھل ملے گا آپ کو، بہترین، دنیا میں جو کہیں بھی پھل پایا جاتا ہے وہ ادھر بھی ملے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے رہنے والوں کو رزق دیا ہوا ہے۔ اور جو اللہ کی باتوں سے نہیں مانتا، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، جو شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑی سی دنیا تو دے دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو نا اس کو مجبور اور لاچار کر کے دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں، اور دوزخ میں جو ہے نا اس کا آخری ٹھکانہ ہوتا ہے، اور وہ بڑی ہی بری جگہ ہے، بڑی ہی بری جگہ ہے۔
اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو امن والا شہر بنایا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول کرتے ہوئے مدینہ کو بھی اللہ نے غربت والا جو ہے نا شہر بنایا ہوا ہے، وہ بھی امن والا شہر ہے، اس میں بھی لڑائی جھگڑا اس طرح کی یہ چیزیں یہ بالکل منع ہے، اور جو سکون مکے میں ہے وہی مدینے میں ہے، اور یہ اللہ کے دو پیارے نبیوں کی دعا کا اثر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذی الحجہ کے جو آخری دن ہے نیک اعمال کثرت سے کر کے جنت کمانے کی اور اپنی آخرت جو ہے نا یہ بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، جن کو نہیں پتہ ان کو بتائے، اور ہر ایک کے لیے جو ہے نا نیکی کی دعا کرے اور ہر ایک کے لیے بہتری کی دعا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔